میں کیا کروں؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں۔ تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ انسان زندگی میں سے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے، اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں، اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے، جیسے نکاح ہو گیا، جیسے تجارت ہو گیا، جیسا کس کورس میں انسان جائے، بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن چونکہ انسان آگے کا حل جانتا نہیں، تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو دیکھا گیا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں، کیا کروں اس کام کے اندر، اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استخارہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے، ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، وہ استخارہ بدعت پر مبنی ہوتا ہے، وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک میں مبنی ہوتا ہے۔ تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں، لوگ اس کی قائل ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، کیا اس کے اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر، یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث، یا بدعت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں۔ مطلب کتاب و سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعبدے باز، کاہن، جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، اپنا مال بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے۔ تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے، اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے، جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں، اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالت پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت جو اضطراب، پریشانی کی تھی، ڈر کی تھی، خوف کی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، کیا فیصلہ لوں، جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے اطمینانی اطمینان میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اضطرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے، اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرا رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور انشاءاللہ اس استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کریں جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدے باز اور کاہن، اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے، تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے، تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت میں فائدہ ہے۔ گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں اور دانے ڈالتا ہے جس میں چڑیا کے اٹک جاتی ہے، بس مومن کو کوئی پریشانی آئی، مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے، بس یہاں شعبدے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں، اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانیں تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائیں۔ اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں، میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا۔ تو استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں، رہنمائی طلب کرنا۔ جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ بتاتا ہے نا۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا، اچھائی کی رہنمائی، اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟
نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے. نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے. اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے. اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں. تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا، خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نے سکھائی اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا. وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ ہے استخارہ. استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک. استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا، ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو. استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا. استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا. استخارہ کسی مکروہ چیز کے لیے نہیں ہوگا. استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا. اور ٹوٹل 5 ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز پہ حکم لگتا ہے. ایک تو واجب اور فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام. 5 چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز شریعت کے حکم میں 5 میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے. یا تو جائز ہے، واجب ہے، یا پھر مستحب ہے، یا پھر مباح ہے، یا پھر مکروہ، یا پھر حرام. اس سے علاوہ کچھ نہیں. 5 ہی ہے. تو استخارہ ان 5 میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ مباح. کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں. نہیں ہوتا، فرض ہے. مستحب کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا وہ کروں یا نہ کروں، سوال ہی نہیں آتا. استخارہ کسی مکروہ حرام چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شراب کل سے چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. چھوڑنا ہی ہے. استخارہ کر کے نہیں چھوڑیں گا، چونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے، وہ حرام ہے. سمجھ رہا؟ تو استخارہ کسی مباح، ایسی چیز شریعت میں جو جائز ہے اسی کے لیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا. آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے. مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے. تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا، تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے. اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے. مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے. قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا. حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے. آگئی بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعا کرے. یہ ہے استخارہ کا طریقہ. بس اتنا ہی. 2 رکعت فرض کے علاوہ، مطلب نفل نماز ہے، صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے. بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ. اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان. لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں. 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ کرے. آپ کو کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے. دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے. نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے. اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، ختم. اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیں. ٹھیک، اتنا ہی طریقہ ہے. اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا. استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے. دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی. تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی. اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے. دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا.
اب کوئی منمانا استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے 2 رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے. اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے. آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے بول کے اردو میں ہوں گا. ٹھیک ہے، جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کریں. اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤں نہ بناؤں، آگے آپ کی دعا. سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئے گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھیں اور وہ مخصوص دعا ہے، انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے. دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے. اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے. سمجھا؟ دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے. ایک آدمی ہے، اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے کہ کوئی اسے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے. تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے. لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے. ٹھیک ہے، اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے. دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لے. استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے حج کس کے ساتھ کروں اور کون سے ٹریول سے کروں، لیکن حج کروں یا نہ کروں استخارہ کی ضرورت نہیں. یہ تو واجب اور فرض عمل ہے. سمجھ رہے بات؟ دینی علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر. ٹھیک، تو دینی علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا. ہاں اس پر ہو سکتا ہے دینی علم کس استاد سے سیکھوں، کس مدرسے سے سیکھوں، کس اسکول سے سیکھوں، کس جگہ جا کر سیکھوں. سمجھ رہے بات کو؟ واجب اور فرض پر استخارہ نہیں. ہاں واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے. دین علم سیکھنا فرض ہے، استاد کا سلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے. حج کرنا فرض ہے، اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں. ہاں حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 فرائض ایک ساتھ آ جائے، 2 واجبات، تو تب کیا ہوگا؟ جب 2 واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کرو. اللہ جیسا اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کر لوں، اب کیا کروں؟ استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کروں، کہ نکاح بھی واجب ہے اس لیے کہ گناہ کا چانسز ہے، حج کا ہی موقع ہے، لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کوئی. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہو سکتا. یہ بات کو سمجھ. اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، حرام کاری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں. اس پہ تو سوال میں استخارہ کا چھوڑنا ہی ہے. سمجھ رہا؟ تو ایک مباح عمل، ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے، انسان کی مفاد اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے. اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو، تو استخارہ ایک دعا ہے. استخارہ ایک دعا ہے. جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. استخارہ ایک دعا ہے، تو جو کنڈیشنز شرائط دعا کے لیے ہے، قبول ہونے کے لیے، دعا قبولیت کے لیے، وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے؟ اب میں وہ کنڈیشنز پوری نہیں رکھوں گا. کیوں؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشنز رکھ دی. آپ وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے. دعا مومن کا ہتھیار میں نے پورے شرائط رکھ دی کہ دعا قبولیت کے شرائط، دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات، کس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، بہت تفصیل میں عنوان، تو آپ ضرور اس عنوان کو دیکھ لیں. تو دعا قبول کے جو شرائط ہے وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے، اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے. اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا اخلاص دل ہو، حرام کاری سے انسان بچتا ہو، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے، دعا قطع رحم میں رشتے توڑنے کی نہ ہو، دعا کسی حرام، وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو. حلال کھاتا ہو، اس لیے حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے. تو لہٰذا آپ دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان کو دیکھیں، بہت تفصیل میں نے ڈسکس کی ہے. چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہے جو اس کے لیے لاگو تھی. ٹھیک ہے، اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر، دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا. اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی. دیکھیں استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئے.
دونوں میں فرق ہے۔ استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے، اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے، ہم اللہ سے دعا کر رہے اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے، شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے۔ تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے، لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر دیجیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، ارے استخارہ کے جواب ہی نہیں آ رہا، جواب کیا ہونا؟ آسمان سے آواز چاہیے آپ کو، ہاں یہ کر لو، ہاں یہ مت کرو، نہیں، سمجھ رہا؟ استخارہ آپ نے کر لی، اللہ سے دعائیں رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں، میرے آخرت کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے، اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ آپ نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے عزم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل پڑیے اس کے اوپر۔ ورنہ بہت سے لوگ ارے کیا ہوا، ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا، ارے کیا ہوا استخارہ 15 دن 20 دن، ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا، اور کیا کام کرنا ہے؟ بہت چھوٹا سا ایک کام ہے، اس کے لیے ایک مہینہ نہیں، یہ نہیں۔ استخارہ آپ نے کیا، دعا ہے، دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خود کر لیجیے اس کام کو، جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا اس مسئلے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ورنہ بہت سے لوگ شرح صدر، ارے میرا دل نہیں کھل ہی نہیں رہا یار، ہو سکتا ہے دل میں بات آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے، ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم، ارے دل میں بات نہیں آ رہی، دل میں بات نہیں آ رہی۔ سمجھ رہے بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہو سکتا ہے دل میں بات ہے، ہو سکتا نہ آئے، لیکن جب آپ استخارہ کر لیں تو جم جائیے، مضبوطی کے ساتھ اللہ پر توکل کیجیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، اور پھر آگے بڑھ جائیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہا؟ اب آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا، تو اس سے دعا کی، جمی اور مضبوطی کے ساتھ جو ارادہ رکھتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے، اس کو پھر مضبوطی کے ساتھ کیجیے، چاہے دل میں بات آئے یا نہ، اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں فرمایا، کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو، متوکلین کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑنا بھی چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھیے، ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا، دل نہیں کھل رہا، دل میں بات نہیں آ رہی، بلکہ آپ وقت لگا دیے گئے، نہیں، آپ تب استخارہ کیجئے، استخارہ کے بعد جم جائیے، جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجئے اس چیز کو، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی پوری کوشش کیجئے، کہ تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارہ خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے، وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہو کہ آپ دعا کرو گے، تقدیر میں لکھ چکا، دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا، وہ ہو گیا، اب مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیا، ارادہ آ گیا یہ کرنا، لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی، میرے پاس دو کام ہیں، تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں۔ یہ کب کر لیا میں نے طے؟ استخارہ سے پہلے، سمجھ لیجیے، اے کر لیتا ہوں۔ پھر استخارہ کیا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ میں بھول گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے استخارہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر کی جو رہنمائی کرے اللہ میری، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے، لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا، مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا الف والا کام، لیکن استخارہ کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے بی والا کام، لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کرو، اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے، تو اے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے، ضروری نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہو، اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے۔ پھر آگے اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر کر وہ کام کو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر شامل۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں، اسی طرح جو ہے کسی دل میں ایک بات ہے، قلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں، یہ میرے لیے اچھا ہے، اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا، تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اسی کام کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد، چونکہ استخارہ دعا ہے، استخارہ کا تعلق یقیناً دل کے کھولنے سے، خواب کے دکھانے سے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا، کوئی خواب دیکھا کیا، دل میں کوئی بات ہے، بس دو ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے ہندوستان میں کہ دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا، جبکہ نہ دل میں بات
بتانے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے. استخارہ اللہ سے مدد ہے, اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو وہ کر, جیسا ہم مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے, اسٹیپس کیا ہوں گے, وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا, کسی کام کا ارادہ, کسی کام کا ارادہ. سیکنڈ, استخارہ, کیونکہ بغیر کام کے استخارہ کیسا ہوگا. سیکنڈ, استخارہ. تھرڈ, مشورہ. استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے. آپ بولیے کیوں, جب استخارہ ہوگا تو مشورے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی, نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر, کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے, جو ہوگا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے. اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا, دنیاوی مشورے لینا, دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کر کرنا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے. جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ نہیں جانتا تھا, کیا جانتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں, تدبیریں لڑا رہے ہیں, بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے. کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں, دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں. اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں, ہے نا. تو دنیاوی تدبیریں کر کے دعا, صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں, تدبیریں بھی کر رہے ہیں, مطلب حکمت جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے آپ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کیا میرے بچوں ایک باپ سے داخل نہ ہونا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں, کئی مختلف بابوں سے الگ الگ دروازوں سے ہونا, اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتا ہوں. تو پتہ کیا چلا, انسانی کوشش کیا ہے الگ الگ دروازوں سے جانا, اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے, لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے, الگ الگ دروازے سے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ. سمجھ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے, تو کہا نہیں وہی نہیں, یہ میرا ارادہ. تو کہا ہم پیچھے کھڑے رہیں گے. تو کہا کیوں, کہا اس لیے کہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا, یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں. تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ جائے. دنیاوی کوشش کر لیں, اس کے بعد الگ بات ہے. ہم دشمن کے تیر کی رینج سے باہر چلے گئے, اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے, لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کہ لگتا نہیں لگتا, یہ رسک. تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توکل بھی اللہ پر, اس کے بعد دنیاوی تو تیسرا کام, پہلا کام کا ارادہ, دوسرا استخارہ, تیسرا مشورہ بھی لیجیے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو. چوتھا کام اللہ پر توکل کر لیجیے پھر, اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا, جو عزم کیا, اس کو کر گزر. 5 اسٹیپس. کام کا ارادہ, استخارہ, ایک دیندار اور کسی مصلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ, اللہ پر توکل, اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزریے. 5 اسٹیپس ہے. بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ اسٹیپ نمبر 2 سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے. کام کا ارادہ استخارہ, کام کا ارادہ استخارہ, کام کا ارادہ استخارہ. ارے کیا ہوا 1 مہینہ 2 مہینے, وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا. آگے بڑھنا ہے مشورہ, آگے بڑھنا ہے توکل, آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا. یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات, ٹھیک. اس چیز کو سمجھنا. اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے, اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ رہتا خواب آیا کیا, ایک تو دل میں بات آئی کیا, وہ چلو وہ فیض چلا گیا, آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا, لیکن ضروری نہیں. کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں, اللہ کی رہنمائی سے, اور اللہ بہتر جانتا ہماری تقدیر میں کیا وہ رہنمائی. ہو سکتا ہے ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے, لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے ظاہر سے دکھ رہا ہے اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے اللہ جانتا نقصان ہے. تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے اللہ سے. اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے, تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آ بھی جائے, تعلق نہیں ہے. لیکن سمجھ رہے, اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتا چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا, نہیں. اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا. سمجھ رہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے. ہمارے پاس تو اس حد تک پارٹ ہے کہ یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا, اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گے. خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا, لال کپڑا آیا تو نہیں کرنا. یہ ایک دم کامن ہے, ہرا دکھا لال دکھا. اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سو رہا ہرا لال تو کچھ نہ مجھے گائے جا گا. ایک بار میرے پاس بھی ایک صاحب ہے, بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا, تو میں نے کہا اگر آرنج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو. تو آرنج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا, ہرا گو, یلو گو سلو, مطلب سگنل اب چینج ہو رہا ہے, یا تو ادھر شفٹ ہوں گے تو ادھر شفٹ ہوں گے, تو ریڈ پہ جائیں گے اسٹاپ, یا تو پھر ہوتا ہے نا سلو. تو اب کیا کرنا, یلو آ گیا تو, اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپرومائز کر دو, بہن بنا لو سامنے والی لڑکی, سمجھو رشتہ آیا. سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو, بہن بنا لو اس کو. کیا تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا کہاں سے لائے, یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ, ہرا اور لال. تو عجیب و غریب, میں نے کہا نا بات ہے, عجیب و غریب بات. اور بس سب کیا ہوا, خواب آیا ہے, خواب آیا. اور یہ جناب بھی خواب ہی نہیں آ رہا ہے, خواب ہی نہیں آ رہا ہے, خواب ہی نہیں آ رہا ہے.
اشارے پورے کھلے ہو جا رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے پورے کھلے اشارے اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا، اس لیے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی، استخارہ تعلق شرح صدر دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا. اب دونوں نہیں ہو رہا تو آگے ہی نہیں بڑھ رہا، مہینہ دو مہینے، یہ استخارہ ہے. استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں. آ جائے ایک الگ بات ہے، اللہ دکھا دے دس از گڈ، وہ الگ چیز ہے، تعلق نہیں ہے اس کا عبادت جس کے لیے ہم ویٹ کرتے نہیں، وہ خواب آنا، وہ خواب نہ آنا، خواب نہیں آ رہا، خواب میں کیا آیا. الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں جس عنوان جس ٹاپک پر پچھلے کئی جمعہ سے ہم باتیں دیکھ رہے تھے یا سیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے اور فرشتوں کے تعلق سے ہی چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. پچھلے جمعہ میں ہم نے جو فرشتوں کے تعلق سے ان پہ ایمان، فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، بڑے فرشتے کون، ان کے کام کیا ہے، فرشتے کس کے لیے جو ہے نازل ہوتے، وہ چیزیں دیکھی. آج کے جمعے کے خطبے میں فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چیز دیکھیں گے. پچھلے دو خطبات میں نازل کس کے لیے ہوتے، اترتے کس کے لیے، وہ ہم نے دیکھا تھا. آج انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں، درود کس پر بھیجتے ہیں. یاد رکھیں، اور یہ بات پچھلے کئی جمعہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہ نازل ہوتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ دعا اور استغفار یا درود کرے. اور فرشتوں کے درود سے ہی مراد فرشتوں کی دعا، جس میں مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت کی دعا یاد رکھیں. تو فرشتوں کے درود حاصل کرنے والے لوگ یاد رکھیں، یا فرشتوں کی صلاح بھی اس کو کہیں گے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی جو نماز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں، جس کو فارسی میں درود بولتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں. تو فرشتوں کی دعا کس کو حاصل ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات بالکل عام ہے، بہت ساری مرتبہ جب ہم دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے. اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی، صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی، ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو. اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں ہے لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو پتہ چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت، بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس سے پتہ چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت، لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا ہے. بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے. اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے رب کے لیے دعا کرنے لگے تو کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے. اور وہ ہے فرشتے. یاد رکھیں، تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے ہیں کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے، ہے نا. تو بہرحال یہ کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے، مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق. نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے. اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کے خطبات میں رکھ چکا ہوں، تب ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے. اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے. بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہے جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا، جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے. اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز. اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کریں تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار اور ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گے وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہوں. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا. یہ عمل جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے. یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوبل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا. ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے. جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. ہاں اب اگر آگے جلدی
خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے. اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے, رحمت کی, مغفرت کی, اور ساری دعائیں فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے, چونکہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں. چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے. پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو, ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے, ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے, ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی. اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں. نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان, آئیے حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے, مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے, نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے, پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی, اب 5 منٹ 10 منٹ جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا, تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے, مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے. دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے, نماز کا انتظار کر رہے, فرض ثواب نماز کا مل رہا ہے. دوسرا فائدہ, فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں, تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے, اسپیشل کچھ بھی نہیں, تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا, یاد رکھیے. تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں, پابندی کے ساتھ پڑھے, مسجد جا کر پڑھے, جلدی آ کر وہ جو اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائیں. تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی. اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے, تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں یہ اندازہ لگائیے. یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے تو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے, فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے, تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا. اور وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں, یہ میں اپنے آپ کو ملا دوں, ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں, دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں, دن رات چھوٹ رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے, ظہر عصر اور مغرب, عشاء فجر غائب. 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی, عشاء بھی پڑھ رہا ہے, فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے, ملائکہ سے ہو. کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں. جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے, ہر مسجد بھری ہے. عیدین مسجد کا حال دیکھیے, ہر مسجد بھری ہے. رمضان کے اول 10 دن دیکھیے, ہر مسجد بھری ہے. اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا. تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا. نماز چونکہ فرائض میں سے ہے, اس کا اجر بتایا نہیں گیا, یہ آخرت میں ملے گا. لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نماز ہی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا, زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے. تو نماز کو مت چھوڑیے, فرض نماز کو خاص طور سے. بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے, اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے فرشتوں کی دعائیں میں. چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں. دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو. پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے, چاہیے کوئی نماز ہو, عید ہو, جمعہ ہو, عام 5 نمازیں ہو, جو پہلی صف, اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف, فرسٹ رو, جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیں. آئیے ابن حبان کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے, ہر نماز کے لیے. آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش. اب یہ بھی ہماری بدنصیبی بولیے, کم عقلی بولیے, علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے. آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے. عذر ہے, مجبوریاں ایک الگ چیز ہے. انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا, ایک الگ بات. لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے جائیے تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا, لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے, عام زبانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا.
تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گا کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے، شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آ کے کارنر میں بیٹھ کے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکے بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے، ہاں لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں دیے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے۔ پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کے آ رہے ہیں۔ تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے اور جب بھی جائے، سب سے آگے آگے بیٹھنے کی کوشش، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی کوشش کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کی بھی جگہ ہم رکھتے ہیں، ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، آگے پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں۔ تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل پہلی صف۔ بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے۔ اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں۔ اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے، یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت ہے، تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں، تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا۔ تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئے، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے۔ جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں، چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر 5 فل کروں، پیچھے نہیں، سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے۔ تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی۔ آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے، وہ کیا ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا، اس کے اسپیشل فضائل ہیں۔ فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا، اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائے گا تو رخ بدل جائیں گا اس کا ڈائریکشن، جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے۔ تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا۔ لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی ہے، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں، تو پہلے ہم یہ فل کریں گے، پھر ہم یہ فل کریں گے، کیونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا، مسجد میں رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں، وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ